کہ آپ کسی کی بغیر مرضی کی تصویر نہیں کھینچ سکتے، اور ہمارے یہاں رواج ہے، مطلب جس کا دل چاہے آپ فیملی کے ساتھ بیٹھیں، آپ جہاں بیٹھیں آپ تصویر کھینچ کے آپ لگائیں سوشل میڈیا پہ، اس پہ ویوز لیں، یا آپ جو ہے وہ گزرنے والے کو گالی دے کے اس کو چڑھائیں سوشل میڈیا پہ، اس کے بعد اپنی واہ واہی کرائیں۔ یہ گناہ میرے سر نہ آئے کہ پنجاب حکومت نے پیسے نہیں دیے تھے اس لیے ہم نے ملازمین کو پیسے نہیں دیے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں ہم نے سب مسئلہ سارٹ کر لیا، اور جو ہے وہ اب کوئی ایشو نہیں ہے، پیمنٹس کا پہلے ایشو تھا، اپنے ہمیں دے دی ہے، ہم نے کر دیا ہے۔ سو یہ اس کے اوپر ایک وفاقی حکومت کے ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ کیونکہ میری ڈومین چھوٹی ہے، میں چھوٹا سا وزیر ہوں، اور میرا جو ہے وہ لیکن پھر بھی جو میں اپنی کیپیسٹی کے اندر آپ کے لیے پہلے بھی کوشش کرتی رہتی ہوں کہ جیسے نعیم نے کہا کہ یہ وقت آنا جانے والا ہے، اور میں اس بات کو کبھی نہیں بھولتی، یا استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، ہمارے ہاتھ میں جو ہے ایک استرا آ گیا، اور اس استرے کے بعد ہمیں تو پتہ نہیں کچھ ہوا کہ نہیں ہوا، ملک کا بے حال کر دیا، ملک کی تباہی کر دی، اور آج بھی جاری ہے، آج بھی چل رہی ہے۔ یہ سائبر ونگ جو ہے پنجاب کے اندر، وہ چیف منسٹر صاحبہ نے جو ہے وہ بنانے کے لیے کہا ہے۔ جو سب سے زیادہ ڈیجیٹل میڈیا پہ پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو بڑے بڑے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان کا کوئی ایم او یو نہیں ہے پاکستان کی حکومت کے ساتھ، نہ میٹا کا ہے، نہ فیس بک کا ہے، نہ ٹک ٹاک کا ہے۔ سو جس کا دل چاہ رہا ہے، بائی دی وے ہمارا جو ہے وہ برادر اسلامی ملک ہے یو اے ای، اس کے ساتھ آپ نے انہوں نے اس بات پہ بھی جو ہے وہ جرمانہ اور وہ سزا رکھی ہے کہ آپ کسی کی بغیر مرضی کی تصویر نہیں کھینچ سکتے، اور ہمارے یہاں رواج ہے، مطلب جس کا دل چاہے آپ فیملی کے ساتھ بیٹھیں، آپ جہاں بیٹھیں آپ تصویر کھینچ کے آپ لگائیں سوشل میڈیا پہ، اس پہ ویوز لیں، یا آپ جو ہے وہ گزرنے والے کو گالی دے کے اس کو چڑھائیں سوشل میڈیا پہ، اس کے بعد اپنی واہ واہی کرائیں۔ ہمارے ملک میں لوگ شہرت اور پیسے حاصل کر رہے ہیں صحافت کر کے نہیں، گالی دے کر، بدتمیزی کر کے، پروپیگنڈا کر کے، اور جو صحافی پروپیگنڈا سیل کا ممبر ہو اس کو اگر آپ صحافی سمجھتے ہیں تو پھر میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ آپ کو اپنے بیچ کے اندر سے، یہ آپ سب کی عزت کا معاملہ ہے، آپ کو اپنے بیچ میں غلط کو غلط کہنا چاہیے، آپ کو اپنا احتساب خود کرنا چاہیے۔ مجھے بتائیے کسی ایک صحافی کا کبھی آپ نے احتساب کیا ہے؟ کبھی آپ نے کسی ایک صحافی سے پوچھا بھی ہے کسی تنظیموں نے بلا کے کہ بھائی صاحب یہ الزام تھا آپ کے اوپر، آپ نے یہ غلط کیا، کیوں کیا ہے، اس کا جواب دیں؟ کبھی نہیں کیا۔ لانگ مارچ کرنا، جلوس نکالنا آپ کا حق ہے، 100 دفعہ آپ کے اس حق کا احترام ہے، لیکن بیٹھ کر بات کرنا اور کسی مسئلے کا حل نکالنا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ جلسے جلوسوں سے کچھ نہیں ملے گا، اور یہ جو کہتے ہیں، میرے خیال آصف بشیر صاحب نے کہا کہ سنا نہیں گیا، اس کے اوپر وزیر اعظم پاکستان نے بھی کہا تھا کہ بیٹھ کے سننا چاہیے، اور بالکل سننا چاہیے۔ یہ اگر نہیں ہوا ابھی تک تو میں سمجھتی ہوں کہ میں عطا طارق صاحب سے بھی میں گزارش کروں گی۔ ایک تو ہمارے آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہر وقت ملک میں ایک ایمرجنسی کی سی صورتحال ہوتی ہے، کبھی ہمارے ملک میں سیلاب آیا ہوتا ہے، ہم اس میں ایک لالا میں پڑے ہوتے ہیں، پھر ہماری جنگیں لگ جاتی ہیں، پھر ہم اس میں چلے جاتے ہیں، پھر اب یہ خطے کے اندر ایک جو شاید اسی لیے ہم ایک نارمل سوسائٹی نہیں رہ گئے۔ ہمیں دوسرے کو گالی دے کر اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنا ہے، ہمیں دوسرے کو مقابلہ کر کے حقائق کو سامنے لانے کا شاید اتنا شوق نہیں ہے جتنا یہ دکھانے کا شوق ہے کہ میں کتنا پاورفل ہوں۔ میں اس بات پہ جان کی امان پاؤں تو یہ کہوں کہ میں بالکل اس بات کو ایکسیپٹ کرتی ہوں کہ آپ لوگ کنگ میکرز ہیں، آپ جو بھی اوپینین فارمولیٹ کریں وہ اوپینین جو ہے وہ بن جاتی ہے، لیکن گزارش یہ ہے کہ اس اوپینین کو بنانے کے لیے، اس اوپینین کو فارمولیٹ کرنے کے لیے کیا ایس او پیز تھے، کیا چیزیں تھیں، یہ آپ کو طے کرنی ہے، اس کو ہم طے کرنے والے کوئی نہیں ہوتے۔ اور جب ہم جو ہے وہ اپنے لیے رولز بنا رہے تھے، بہت عرصے سے ہمارے رولز جو ہیں ریویو نہیں ہوئے تھے، اور ارشد انصاری صاحب اس کے گواہ ہیں کہ میں نے ان کو کہا کہ آپ لوگ بیٹھ کر تمام جو ہے جتنی بھی آپ کی تنظیمیں ہیں، آپ بیٹھ کر ہمیں بتائیں کہ جرنلسٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ جرنلسٹ کی ڈیفینیشن جو ہے وہ کہیں پر بھی اپ ڈیٹڈ جرنلسٹ کی ڈیفینیشن موجود نہیں ہے۔ آپ کے اینکر کو، جو آپ کے اینکرز ہیں، رولز کے مطابق ان کو جرنلسٹ نہیں سمجھا جاتا، ہمارے ابھی تک کے رولز کے مطابق۔
سو ہم نے ایک کمیٹی فارمولیٹ کی اور ہم نے کہا کہ جی آپ ہمیں گائیڈ کریں, آپ ہمیں بتائیں کہ جرنلسٹ کس کو کہتے ہیں. اور اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں, سیاست میں بھی ہیں, آپ کے بیچ میں بھی ہیں, بہت سارے ہیں. میری گل نہیں منی فلارے بیارو کے ریٹ نے ہونے دی, ایسی دی تیسی نہیں ہوتا. قسم کھا کے بتائیے نہیں ہوتا. ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے. سو ہم سب کو اپنی اپنی غلطیوں کو سامنے رکھ کر ایک دوبارہ ٹیبل پر بیٹھنے کی ضرورت ہے, اور ٹیبل پر بیٹھ کر جو ہے وہ اس بات کو میک شور کرنا چاہیے کہ آپ کے جو حقوق ہیں وہ بھی جو ہے اس کو بھی زد نہ پہنچے, آپ کے جو فرائض ہیں وہ بھی آپ اچھے طریقے سے ادا کریں, اور ایک تھن لائن بھی جو ہے وہ بنا لی جائے کہ ہر ملک کی جو ہے وہ ایک تھن لائن ہوتی ہے کہ ہم بھی ایک لائن بنا لیتے ہیں کہ یہ ہماری لائن ہے, اس کو ہم نے کراس نہیں کرنا. سو یہ بہتر ہے کہ آپ کر لیں, چونکہ میں ہمیشہ سے اس بات کی ایڈوکیٹ کل بھی تھی, میں آج بھی ہوں, کہ حکومت کو, میڈیا کو نہیں بتانا چاہیے کہ صحافی کون ہے اور کیا کرنا چاہیے, لیکن پھر صحافیوں کو, ان کی تنظیموں کو اپنا کام کرنا چاہیے. آپ کے پاس آپ کی اتنی اچھی وائبرنٹ تنظیمیں موجود ہیں, آپ کوئی طریقہ کار کو میکنزم رکھیں کہ ہم اپنے صحافیوں کا احتساب کریں گے. یقین مانیے جس دن آپ نے اپنے بیچ میں, یہ آپ کی انسلٹ ہے کہ جس کے پاس اب کیمرے والا فون ہے نا وہ اپنے آپ کو صحافی کہہ رہا ہے. اور یہ جو اتنے سارے لوگ جنہوں نے زندگیاں دے دی ہیں, یہ سب 40 سال جنہوں نے صحافت کو دیے ہیں, وہ اور وہ برابر ہو گئے. میں تو یہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ جس نے آج کیمرہ پکڑا ہے اور وہ اپنے آپ کو صحافی کہہ رہا ہے, وہ صحافی ہے, ABCD صحافی ہے, لیکن آصف بشیر چودھری صاحب صحافی نہیں ہے, یہ مدیہ صحافی نہیں. میں تو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. یہ آپ کو اپنے بیچ کے اندر سے یہ وہ کرنا پڑے گا, اور جس دن آپ کریں گے یقین مانے پیکا ویکا سب پیچھے رہ جائیں گے. کسی پیکا کی ضرورت کسی جو ہے وہ حکومت کو نہیں رہ جائے گی. دوسری بات, ڈیفیمیشن جو ہم نے لاز بنائے یہاں پر, جہاں پولیس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, اور صرف ایک جرمانہ جو ہے وہ کیا گیا تھا. شاید آصف صاحب کا کہنا یہ تھا کہ اس کے اوپر کوئی امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. نہیں, 60 سے زیادہ کیسز جو ہیں وہ کورٹس کے اندر آلریڈی جو ہے وہ موجود ہیں, جس کے اوپر کورٹس بن چکی ہیں اور وہ اپنا کام جو ہے وہ کر رہی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ مس یوز اگر پیکا کا ہوا ہے, اگر جو آپ لوگوں نے ابھی وہ گجرانوالہ والے بھائی صاحب جو ہیں, وہ مجھے پتا ہے اس کیس کا, میں ابھی اپنی میموری ریفریش کرنے کی کوشش کرتی, بوڑھی ہو رہی ہوں شاید, مجھے بھول جاتی ہیں چیزیں اب, لیکن مجھے یاد آیا کہ وہ شاید وہ آگ لگانے والا کیس تھا جس پہ وہ کسی نے وہ آگ لگا لی تھی. بہرحال یہ اچھا اوکے. تو یہ جو ہے اگر اس کا کوئی مس یوز ہوا ہے تو اس کو یہ آپ کے یہاں پر تمام سربراہان موجود ہیں, اس کو ضرور جو ہے جہاں مجھے پتہ چلتا ہے, مجھے کوئی میسج مل جائے, مجھے کوئی پتہ چل جائے, میں خود ٹیک اپ کرتی ہوں اس کو. اور انصاری صاحب گواہ ہیں, انہوں نے جب بھی مجھے کوئی ڈائریکٹلی کوئی کیس بھجوایا ہے, میں نے وہ RPO سے بات کرنی ہو, وہ کسی سے بات کرنی ہو, میں اس سے بات کر کے اس کیس کو جو ہے وہ دیکھنے کی, اس کو حل کرنے کی کوشش کرتی ہوں. بہت ساری صلحیں جو ہے وہ کرانے کا فرض ادا کرنے کی کوشش کرتی ہوں. میں بھی انسان ہوں, میرے سے بھی بہت ساری غلطیاں ہو سکتی ہیں, میرے سے بھی بہت ساری کوتاہیاں ہو سکتی ہیں. میں نے کبھی اپنے آپ کو نہ عقل کل سمجھا ہے اور نہ میں اپنے آپ کو جو ہے مجھے خدائی دعوے کرنے کی عادت ہے. آخر میں صرف جو ہے وہ جو ایک بڑی اچھی سجیشن میرا خیال ہے فیصل آباد والے بھائی صاحب نے دی تھی کہ اس کو جو ہے وہ آن لائن جو ہے وہ اپلوڈ کر دیا جانا چاہیے, ABCD اور جتنے ان کو پیسے ویسے مل رہے ہیں, میں اس کو اسٹرانگلی ریکمینڈ کرتی ہوں. ابھی ذرا آپ کو پتہ ہے کہ یہ جنگ صرف ایران اور امریکہ کی جنگ نہیں تھی, یہ اس جنگ کے اندر ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی پوری دنیا شامل تھی, اور پاکستان بینگ دا نیبرز, ہمارا اس جنگ کے اندر بہت کلیدی رول تھا. اور اللہ پاک کا یہ بہت بڑا کرم ہے, اس کی ذات کا یہ احسان ہے کہ 27 کلومیٹر کا وزیر اعظم, اور جو ایک ورلڈ کپ کے اوپر جو ہے وہ پوری سیلیبریشن کرنے والے لوگ, آج بھی اتنی بڑی کامیابی جس کو دنیا کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی ریسنٹ پاسٹ کی سب سے بڑی کامیابی ہے, اس کو بھی جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, اس کو بھی ابھی تک کرنے کے لیے تیار نہیں. اور یہ کسی کی ذاتی کامیابی نہیں ہے, ذاتی کوششیں ضرور ہیں, لیکن یہ ریاست پاکستان, اسلامی جمہوریہ پاکستان کی جو ہے وہ کامیابی ہے.
اور آج میں دیکھ رہی تھی بہت ساری یقیناً محب وطن پاکستانی خوش بھی ہیں، جس میں نے دیکھا بہت ساری جو ہے ویڈیوز بنی ہوئی ہیں کہ لوگ اپنا ایسے گرین پاسپورٹ ملک کے باہر ایئرپورٹوں کے اوپر لے کے پھر رہے ہیں بڑی خوشی سے. سو یہ پاکستان کی کامیابی ہے، یہ اس ملک کے شہریوں کی، اس ملک کی عزت اور وقار کی کامیابی ہے کہ آج پوری دنیا پاکستان کی بات کر رہی ہے. اور جو ہمارے یہ انٹرنل مسئلے ہیں اس کو یقیناً ہم بیٹھ کر حل کر سکتے ہیں، اور ہمیں اس کو بیٹھ کر ہی حل کرنا چاہیے. میرے لیے کوئی بھی رول آپ کی جو ہے وہ اس فورم سے میرے لیے جو بھی رول جو ہے وہ رکھا جائے، میں اپنا رول آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ پورا ادا کرنے کی کوشش کروں گی. اور یہ جو آڈٹ ہے یہ تو میک شور ہوگا. ہوں اس تے میں ایک بات یہ بھی کہہ دوں، ہوں سفارشاں لے کے نہیں آنیاں، اے بھی میں تنگ دستے ہیں، اے تواڈے وچوں ہی سفارشاں آنی ہے. فلانے نو چھڑ دیو، فلانے نو چھڑ دیو، میں پھر کسی نے نہیں چھڑنا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. سفارش نے آپ نے نہیں کرنی کسی کی، اکراس دا بورڈ جو غلط ہے اس کو غلط جو ہے وہ ہمیں وہ کر کے اس کو بین کرنا پڑے گا، پھر ہی شاید کسی کو وہ ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس ادارے کے لوگ نکالے گئے ہیں، یہ نکالے جانے سے پہلے میری ملاقات ہوئی اور اس وقت ادائیگیوں کا مسئلہ صرف چل رہا تھا. تو میں نے کہا جی عید سے پہلے کی بات ہے، میں نے کہا جی میں نے آپ کو، میرا ڈی جی پی آر کا سٹاف، سیکٹری صاحب گواہ ہیں، میں نے ان کو اگلے دن کی سحری تک بٹھایا کہ آپ نے سحری تک بیٹھ کے پیمنٹس پوری کرنی ہے تاکہ عید سے پہلے تمام پیمنٹس جو ہیں کلیئر ہوں. اور یہ گناہ میرے سر نہ آئے کہ پنجاب حکومت نے پیسے نہیں دیے تھے اس لیے ہم نے ملازمین کو پیسے نہیں دیے. اور انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں، ہم نے سب مسئلہ سارٹ کر لیا اور جو ہے وہ اب کوئی ایشو نہیں ہے. پیمنٹس کا پہلے ایشو تھا، اپنے ہمیں دے دی ہے، ہم نے کر لیا. سو یہ اس کے اوپر ایک وفاقی حکومت کے ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ کیونکہ میری ڈومین چھوٹی ہے، میں چھوٹا سا وزیر ہوں اور میرا جو ہے وہ لیکن پھر بھی جو میں اپنی کیپیسٹی کے اندر آپ کے لیے پہلے بھی کوشش کرتی رہتی ہوں کہ جیسے نعیم نے کہا کہ یہ وقت آنا جانے والا ہے اور میں اس بات کو کبھی نہیں بھولتی.